اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خلق کرنے کے بعد مقصد بیان کیا ہے، اور مقصد کو کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبدی سے اور بندگی ہی سے یہ بھی تھا کہ وہ عبادت کر سکیں۔ یہ حقیقی معنوں میں عبادت کا لفظ جب ہم اردو زبان میں بولتے ہیں تو اردو زبان میں ایک مخصوص قسم کے عبادت کو عبادت کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اس چیز کو بجا لایا جائے تو یہ عبادت ہے۔ مثلا اس کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کے مخالف ہو جائے تو کہیں بھائی یہ عبادت نہیں ہوئی، مثلا اس کو پھر سے بجا لائیں، مثلا نماز ہے، حج ہے، خمس و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مالیات کی بھی عبادات ہیں۔ یہ تو اگر بندگی کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا فریضہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس بندگی کے طریقے کو بھی بتائے کہ بندگی کس کو کہا جاتا ہے، واقعاً عبادت کس کو کہا جا سکتا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے خود عبادت بھی رستے کا نام ہے، راہ کو کہتے ہیں عبادت۔ اسی لیے جو پختہ سڑک ہوتی ہے اس کو طریق معبد بھی کہا جاتا ہے، پختہ سڑک اور راستہ ہو جائے وہ راستے کے معنی میں ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے جو رستے بتائے ہیں وہ سارے رستے سبحان جو اللہ، ہیں عبادت ہے، سبحان اس اللہ۔ رستے سے جایا جائے۔ اور وہ عبادتیں حقیقی معنوں میں وہ راہ رستے ہیں۔ اس لیے مذہب کے جتنے بھی مذہبی الفاظ بولے جاتے ہیں وہ سب راہ کے معنی میں، راستے کے معنی میں۔ دین کے معنی راستہ ہے۔ حج کو عملی طور پر دیکھا کہ ایک راستہ ہے، چلنے کے لیے ہے، اور اسی لیے امام کو راستہ دکھانے والے کہتے ہیں۔ امت جو ہے راستہ دکھانے والے کے راستے پہ چل رہی ہے اس کو امت مثلا کہا ہے۔ سب میں چلنے کا ایک رخ ہے، ہر طرف ایک رخ ہے مقصد تک پہنچنے کا، اور اس میں مقصد تک پہنچے اس تک واقعاً خلوص کے ساتھ تو وہ راستہ پا چکا ہے۔ اور جب کسی شخص کو بھی اپنے راستے کا یقین ہو جاتا ہے تو اسے اپنی منزل کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ منزل تک پہنچانے کا یقین ہو جائے تو اسے منزل کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم راستہ مل گیا تو منزل بھی مل ہی جائے گی۔ جب تک راستہ نہیں ملتا ہے، راہوں میں سے راستہ نہیں ملتا ہے، اس وقت تک آدمی تلاش کر سکتا ہے کہ اتنے راستوں سے کون راستہ ہمیں لے کے جا سکتا ہے۔ آج ہی میں اس بات کو اور بھی کہہ دوں، واقعاً آج میری بات بہت متفرقات ہیں مگر سب کی ضرورت ہے اس متفرقات میں کہنے کی ضرورت ہے کہ رستے کے لیے بھی الفاظ جو بولے جاتے ہیں عربی زبان میں کئی لفظ ہیں رستے کے لیے۔ مثلا طریق راستے کے معنی میں آتا ہے، سبیل راستے کے معنی میں آتا ہے، صراط راستے کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو استعمال کیا ہے ان الفاظ کو راستے ہی کے معنی استعمال کیا ہے، اپنے تک پہنچنے کے لیے جس لفظ کا منتخب کیا ہے وہ ہے صراط۔ سبحان اللہ۔ اس کو صراط کہا ہے۔ فرق ہے، طریق راستے کہتے ہیں مگر فرق ہے۔ طریق کی جمع آتی ہے طرق، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں راستہ ایک راستہ، راستے بہت سارے راستے، ایسے ہی طریق ایک راستہ ہے، طرق بہت سارے راستے، سبیل ایک راستہ ہے، سبل بہت سارے راستے، مگر صراط ایک ایسا لفظ ہے جس کی جمع نہیں آتی، لیکن اس کی جمع نہیں ہے۔ کوئی بھی عربی دانی اس کی جمع نہیں بتا سکتا ہے اس کی جمع کیا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے راستے نہیں بتائے، ایک راستہ بتایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ تک پہنچنے والے راستے کا نام صراط ہے، اللہ تک پہنچنے والے راستے کا نام صراط ہے، اس کی جمع نہیں ہے۔ اب اس صراط کو جو ہے انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ واقعاً کس کو صراط کہا جائے گا۔